مسلمہ کے نوجوان، تجھے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ تیرا یہاں دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف مال و دولت نہیں ہے، روپے اور پیسہ نہیں ہے، جاگیریں نہیں ہیں۔ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ اس دنیا کے اندر جیسا بوئیں گے آخرت کے اندر ویسا ہی کاٹا جائے گا۔ لیکن آج امت مسلمہ نے اتنا جینے کے اندر دل لگا لیا ہے کہ امت مسلمہ مرنے کو بھول چکی ہے۔ آج ہماری ساری ترجیحات اسی پہ ہیں، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں مال و دولت اکٹھی کرنی ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دنیا کے اسباب اکٹھے کرنے ہیں۔ حالانکہ جو مرد مومن ہوتا ہے اس کی نظر اسباب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، اس کی تمام تر نگاہیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ ہوتی ہیں۔ اور جو مرد مومن ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس چیز کے اندر نفع ہے یا پھر کس چیز کے اندر نقصان ہے۔ جو مرد مومن ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ذات کو دیکھتا ہے کہ کیا مجھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات راضی بھی ہے یا ناراض ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ناراض ہو تو چاہے انسان کے پاس اربوں کا کاروبار کیوں نہ ہو، انسان کے پاس ساری جو دنیا ہے یہ سونے اور چاندی کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان رہتا تو ایک کٹیا کے اندر ہو، رہتا تو ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر ہو، لیکن اس پہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں تو وہ شخص کامیاب و کامران ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ دنیا سے نہیں ہے، بالخصوص ایک مرد مومن کی، ایک مسلمان کی جو کامیابی ہے وہ دنیا سے نہیں ہے بلکہ مرد مومن کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو آخری وقت ہوگا، قیامت کے نزدیک کا وقت، اس کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے نزدیک الاسلام الا اسم ہو، جو اسلام ہے، دین ہے، وہ صرف نام کا رہ جائے گا۔ آج ہم اپنے گروبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا واقعتاً جو دین مدین ہے وہ صرف نام کا تو نہیں رہ گیا، کیا ہم نام کے مسلمان تو نہیں ہیں؟ اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیں کہ سارے گاؤں مسلمان ہیں اور پھر سارے کے سارے شہر مسلمان ہیں، پھر ملک پاکستان کی کوٹ کے اندر بھی سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہاں ملک پاکستان کی پارلیمنٹیرین سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہاں ملک پاکستان کے اسمبلی کے اندر مسلمان ہیں، لیکن آپ کو دین کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بازار میں چلے جائیں، فحاشی، عریانی و بے حیائی ہے۔ ہاں آپ جو ہیں ملک پاکستان کی جس مرضی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو دین نظر نہیں آئے گا۔ آج ہمارا یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، اس دعوے کے پیچھے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہیں تو کیا مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہوا کرتی ہیں؟ کیا مسلمانوں کی مسجدیں تباہ و برباد ہوا کرتی ہیں؟ کیا مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر گھاس اگا کرتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کی مساجد کا حال ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں، ہم مسلمان ہیں مسجد جو ہیں وہ تباہ ہوتی جا رہی ہیں، ہم مسلمان ہیں صرف نام کے مسلمان ہیں۔ وہ کون سی مسلمانیت ہے جو ہمیں مسجد تک آنے کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتی؟ وہ کون سی مسلمانیت ہے؟ صرف ہمارا نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں رہے۔ ہاں جھوٹ عام ہے، فراڈ عام ہے، دھوکہ بازی عام ہے، زنا عام ہے، فحاشی و عریانی عام ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ خدا را یہ مسلمانیت نہیں ہے۔
مسلمان تو باحیا ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے۔ ہاں، مسلمان کی تو یہ علامت ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، وہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ لیکن آج ہم گرتے جا رہے ہیں اور ہم کہاں تک گر چکے ہیں کہ جو دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے اس کا بھی دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، جو چوری کرتا ہے اس کا بھی دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، جو تاش پہ بیٹھ کے نمازیں ضائع کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جو نوجوان کرکٹ کے میچ کے پیچھے نمازیں تباہ کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ہاں، جو بیپاری مال دکھاتا اور ہے بیچتا اور ہے وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ہاں، حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو ہماری نمازی ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ میں مذہب اسلام درج ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان گلی میں سے گزر رہا ہو اس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس کے چلنے پھرنے سے، ہاں، اس کے گزرنے سے لوگ دیکھ کے یہ سمجھیں یہ کہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے مسلمانیت، یہ ہوتی ہے انسانیت۔ لیکن آج ہم صرف اور صرف دھوکے کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج ہمارے اندر مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر فحاشی اور رجانی عام ہے، بے حیائی عام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے مسلمان ہیں۔ خدا را، عاشق رسول دیکھنا ہو تو بلال حبشی کو دیکھو، عاشق رسول دیکھنا ہو سلمان فارسی کو دیکھو، عاشق رسول دیکھنا ہو تو پھر آپ اویس کرنی کو دیکھو، عاشق رسول دیکھنے ہو تو بایزید بستامی کو دیکھو، خواجہ سری سکتی کو دیکھو، جنید بغدادی کو دیکھو، سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو، جو واقعتاً عاشق رسول تھے۔ لیکن ہم اپنے عشق کے اندر سراسر جھوٹے ہیں۔ اگر عشق ہے تو عشق کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز انگریز کے مشابہ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ اس آمینہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا سراسر بے وفائی نہیں ہے کہ جو پیدا ہوئے اس وقت بھی امت کو یاد کیا، سارے زندگی امت کی یاد میں گزاری ہے۔ ہاں، وصال ہوا تب بھی امت کو یاد کیا، بلکہ قبر میں دفناتے وقت حضور سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دفنانے لگے تو اس وقت میں سب سے آخر میں قبر اطہر سے نکلنے والا تھا، میں نے دیکھا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لب ہل رہے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے حب لی امتی امتی امتی، یا رب العالمین میری امت میرے حوالے کر دے۔ اس آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم کس طرح کی غداری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا حیا ہے، اور نہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنا ہے، اور نہ ہی ہم جو ہیں صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ دیکھو وہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر نماز بھی نہ ہو، جس کے اندر روزہ بھی نہ ہو، جس کے اندر زکوٰۃ بھی نہ ہو، جس کے اندر حج بھی نہ ہو، بلکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اسلام غرباء سے شروع ہوا تھا اور آخرت کے اندر غرباء پہ جا کے ختم ہو جائے گا۔ آج ہم خود دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم اپنا نصب العین کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والقرآن الا رسمہ، کہ قرآن قیامت کے نزدیک صرف رسماً پڑھا جائے گا،
آج قرآن مجید فرقان حمید کو واقعتاً رسماً ہی پڑھا جا رہا ہے، اور رسماً ہی قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا جا رہا ہے کہ ساری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کو کھولنا نہیں ہے، ساری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا نہیں ہے، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کہا جاتا ہے اب لاؤ قرآن مجید فرقان حمید اور سورۃ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ اس کی جو روح ہے وہ حلق سے آسانی سے نکل جائے۔ خدا را سورۃ یاسین شریف پڑھنے سے حلق سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس پہ یقین کامل ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ متبرک اور مقدس کتاب ہے جس کے آنے کا مقصد بندوں کو مارنا نہیں تھا بلکہ بندوں کو اللہ رب العزت کی دہلیز تک پہنچانا تھا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کو صرف رسماً ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ہیں اللہ رب العزت کے نیک اور متبرک بندے جو قرآن مجید فرقان حمید کو رسماً سے ہٹ کے بھی پڑھتے ہیں، وہ صبح و شام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اکثر قرآن مجید فرقان حمید کو رسماً ہی پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی کا موقع ہو، پہلے کنجریں بھی نچائی جاتی ہیں، فحاشی بھی ہوتی ہے، ارجانی بھی ہوتی ہے، بے حیائی بھی ہوتی ہے، عورتوں مردوں کا اخلاق ہوتا ہے، اور عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اپنی ماں اور بہنوں کو نچایا جاتا ہے، پھر ان کی موویز بنتی ہیں، پھر ان پہ فلمیں بنتی ہیں، پھر ان کے شارٹس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور پھر آخر کے اندر کیا ہوتا ہے جب ہر طرح کی بے حیائی کر لی، ہر طرح کی ارجانی کر لی، ہر طرح کی فحاشی ارجانی کرنے کے بعد، ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جب دلہن کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو کیا جاتا ہے اور کہتا ہم قرآن مجید فرقان حمید کے سائے کے اندر اپنے بیٹی کی رخصت کر رہے ہیں۔ کیا یہ رسم نہیں ہے؟ کیا یہ رسم و رواج نہیں ہے؟ اور پھر بیٹے والے کون سا کام کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ہاں، فحاشی ارجانی ہوتی ہے، بغیر کی بے حیائی کی ہر طرح کی حدوں کو پامال کرنے کے بعد وہ بھی جب بیٹی گھر میں آتی ہے، دلہن گھر میں آتی ہے، تو وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا سایہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں قرآن مجید فرقان حمید پہ عمل کر لیا ہے۔ خدا را یہ قرآن مجید فرقان حمید پہ عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں، تمہاری شادی کے معاملات سے لے کر فوتگی کے معاملات تک ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دین کے مطابق ہوں۔ تمہارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز دین متین کے مطابق ہو، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری دین زندگی کے اندر دین متین آ جائے۔ جب ہماری زندگی کے اندر دین ہوگا تو پھر ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی، ہماری دنیا بھی بہترین ہوگی۔ لیکن اگر ہم زندگی کے اندر دین کو نہ لائیں اور سمجھیں ہم کامیاب و کامران ہو رہے ہیں، خدا را یہ کامیابی نہیں، یہ حقیقت کی ناکامی میں دھکیلے جا رہے ہیں۔